میرے محترم بھائیوں، اسلام وہ بہترین طریقہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کی رہنمائی کی ہے۔ کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، دیکھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سوچنا کیسے ہے، سمجھنا کیسے ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رب تعالیٰ نے کوئی ایک چیز ایسی نہیں۔ شادی ہو تو کیسی ہونی چاہیے، فوت کی اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی فوتگی کے اوپر کیا انتظام ہونے چاہیے، اس کا کفن کیسا ہونا چاہیے، اس کا دفن کیسا ہونا چاہیے، اس کا جنازہ کیسا ہونا چاہیے، اگر تجارت ہے تو تجارت کیسی ہونی چاہیے، اگر کاروبار کر رہے ہو تو وہ کیسا ہونا چاہیے، اگر تمہارے گھر اولاد پیدا ہوئی ہے تو اس اولاد کی خوشی میں جو کلمات تم مبارکباد کے دوسرے کو دو گے وہ کلمات کیا ہونے چاہیے۔ گدھا بولا تو کیا کہنا چاہیے، کتا بولا تو کیا کہنا چاہیے، مرغا بولا تو کیا کہنا چاہیے، صبح ہوئی تو کیا کہنا چاہیے، شام ہوئی تو کیا کہنا چاہیے، بادل گرجا تو کیا کہنا چاہیے، آسمان پہ کالے بادل آئے تو کیا کہنا چاہیے، خواب میں ڈر کے اٹھے تو کیا کہنا چاہیے، دہشت زدہ ہو گئے تو کیا کرنا چاہیے، ہمارے گھر میں داخل ہونے کے وقت کیا بولنا چاہیے، گھر سے نکلتے وقت کیا بولنا چاہیے، کپڑے پہنتے وقت کیا بولنا چاہیے، کپڑے اتارتے وقت کیا بولنا چاہیے، کھانا کھاتے وقت کیا بولنا چاہیے، پانی پیتے وقت کیا بولنا چاہیے، بیوی کے پاس جاتے وقت کیا کہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کوئی ایک چیز ایسی بتاؤ جو رب تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچائی۔ 1441 سال گزر گئے، ایک ایک چیز کو رب تعالیٰ نے محفوظ کیا اور ہم تک پہنچائی تاکہ کل قیامت والے دن کوئی عذر پیش نہ کر سکے، کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے بچوں کی کتابوں کو دیکھو، انگلش کی کتاب، اردو کی کتاب، میتھ کی کتاب، پاک سٹڈی کی کتاب، سائنس کی کتاب، اور جو آگے چلے جاتے ہیں ان کی فزکس، کیمسٹری، بیالوجی کی کتاب۔ میرے بھائیوں، ایک ایک کتاب میں کتنے کتنے چیپٹر ہیں، ایک ایک چیپٹر میں کتنے کتنے کویسچن ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سارے یاد کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں کیوں نہیں یاد کرتے، کیوں نہیں یاد کرتے؟ اللہ کی قسم، ایسے ایسے کلمات جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں نماز کے اندر، واللہ نماز کے اندر ایسی ایسی دعائیں بتائی ہیں کہ جن کو لینے کے لیے، اچکنے کے لیے فرشتے اترتے تھے، اور آج ہمارے ہاں کون اتر رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ ہماری محبت کا معیار بدل گیا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، اپنے دین کی طرف آؤ۔ اپنے دین، ایک لمحے کی زندگی ہے، ایک موت کا جھٹکا آنے کی دیر ہے۔ اللہ کی قسم سب کے اوپر کھل جائے گا میری اوقات کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میں کیا کر چکا ہوں، میں کیا بنا چکا ہوں، میں کیا لے چکا ہوں، میں کیا سمیٹ چکا ہوں۔ ایک موت کا جھٹکا اللہ کی قسم ہر بندے کو دکھا دے گا تیرے دامن میں کیا ہے، تیرے پلے کیا ہے، تیری کرتوت کیا ہے۔ یہ جتنی بڑی بڑی آکڑ کی باتیں ہیں نا، اللہ کی قسم ایک لمحے میں پتہ چل جائیں گی۔ صرف موت کا جھٹکا آنے دو، لیکن اس کے بعد مہلت، وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو سمجھ جائے گا وہ کس کو بچائے گا؟ اپنے آپ کو۔ اور جو نہیں سمجھے گا، میرے بھائیوں، اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، اپنے بدن پہ ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو جہنم کی کھائی کی طرف مت دھکیلو۔ میرے بھائیوں، جو آج دین سے دور جا رہا ہے، اللہ کی قسم وہ اپنی آخرت میں اپنے رب سے دور جا رہا ہے، اور جو دین کی طرف آئے گا وہ اصل میں اپنے رب کی طرف آئے گا۔ جو اپنے رب کی طرف آئے گا میرے محترم بھائیوں، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ بچا لو اپنے آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو بچا لو۔ ایک بکری کا بچہ اگر آگ میں چلا جائے نا، اللہ کی قسم، بکری کا بچہ چھوڑو، کتے کے بچے کو آگ لگ جائے تو برداشت کرو گے؟ میرے محترم بھائیوں، جن بچوں نے آج نماز نہیں نہ پڑھی، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، انہوں نے اپنے آپ پہ جہنم کی آگ کو واجب کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے۔ اللہ کی قسم، ان کی آگ کو دیکھو،
اپنے بچوں کو اس آگ میں جلتا ہوا محسوس کرو. جب وہ محسوس کرو گے جیسے کتے کو جلتا ہوا تم برداشت نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کو کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اپنے بھائیوں کو کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اپنے ماں باپ کو کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اپنے دوست رشتہ داروں کو کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ میرے بھائیو, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. جو اللہ سے ڈر جائے گا, اللہ کی قسم اس کے لیے 2 جنتیں ہیں, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور جو نہیں ڈرے گا, جو صرف اس کو کھیل تماشا سمجھے گا, باتیں سمجھے گا, تقریریں سمجھے گا, اللہ کی قسم وقت گزر جائے گا, وقت گزر جائے گا. لیکن پتہ کب چلے گا؟ پتہ اس وقت چلے گا جب ہمارے دامن میں وقت نہیں ہوگا, جب زندگی نہیں ہوگی. اس وقت روئیں گے, کتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے, ہمارے آنسوؤں میں کشتیاں بہنے لگ پڑیں گی. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ یہی کہے گا, جب تم دنیا میں تھے تمہیں کوئی ڈرانے نہیں آیا تھا, تمہیں کوئی بتانے نہیں آیا تھا, تمہیں کوئی سمجھانے نہیں آیا تھا. اس وقت کہیں گے ہاں یا اللہ آیا تھا, یا اللہ آیا. کیا کیا؟ اللہ ہم نے منہ موڑ لیا, ہم نے منہ موڑ لیا. اللہ فرمائے گا جاؤ, جیسے تم نے منہ موڑا آج تمہارا رب بھی تم سے منہ موڑتا ہے. اس وقت سے بچ جاؤ میرے بھائیوں, اس وقت سے بچ جاؤ. جو بچ جائے گا میرے بھائیوں وہ عزت پائے گا, اور جو نہیں بچے گا اللہ کی قسم وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا. شیطان نے اس کو اندھا کر دیا ہے, شیطان نے اس کو بہکا دیا ہے, شیطان نے اس کی آنکھوں کو واللہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے جس کو نظر نہیں آ رہا. اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کے کیے, وہ گناہ جو انجاننے میں ہوئے, اللہ وہ گناہ جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں, اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم سے کام لے لے, اللہ ہم سے دین کا کام لے لے, اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے. اللہ ہمیں نمازی, اللہ ایسا نمازی بنا دے. اللہ جب نماز پڑھے اللہ ایسے پڑھے جیسے تجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ ایسے نماز پڑھے جیسے تجھے دیکھ رہے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.